الحمد لله رب العالمين ہاں وہی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورفعنا لك ذكرك وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، آخری نبی ہوں اور میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروٹوکول کے لیے ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو خاص پروٹوکول دی گئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ عاصمکم، یعنی اللہ میرا گارڈ ہے۔ واللہ عاصم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا گارڈ ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ پھر قرآن پر اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب ان سے فرما دے کہ میں آپ کا محافظ ہوں۔ تو عاشق فرماتا ہے واللہ عاصمہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم کون ہے؟ واللہ عاصم جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ فی الدارین صاحبی قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کی بات سب سے پہلے نہایت ادب و احترام عاجزی کی ساری کے ساتھ اپنے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ شیخ فقیر محمد جاوید سرور قادری دام برکاتہم العالیہ امیر حضور سدرہ باجی نازش باجی اور بالخصوص منیر صاحب تمام خلفاء اعظام امین الرحمان ان کے اباؤ ان کے گھر والے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج جشن کا دن تھا اور آج کے دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ تو اس خاص دن میں ایک خاص گروپ ہوتا ہے، اس کو ایک بیماری اٹھ جاتی ہے اور وہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پہ ایک سوال کا انبار لگاتے ہیں کہ اس کو آپ عید کیسے کہہ سکتے ہیں اور عید میلاد النبی کیسے کہہ سکتے ہو؟ عید تو اسلام میں 2 عیدوں کا تصور ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر جشن منانا جائز ہوتا، خوشی منانا جائز ہوتی، جب سرکار پیدا ہوئے تو مکے والوں نے کیوں جشن نہ منایا؟ تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کریں کہ کسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اسلام میں 2 عیدوں کا تصور، یہ کوئی لائن کہیں لکھی ہوئی ہے؟ کہیں لکھی بھی نہیں۔ پھر جب سرکار علیہ السلام تشریف دنیا میں لائے، جب آپ مبعوث ہوئے
تو اس وقت آپ کی والدہ کو چھوڑ کر اور دادا عبد المطلب کو چھوڑ کر اور ابو طالب کو چھوڑ کر کتنے لوگ مسلمان تھے؟ ایک بھی مسلمان نہ تھا. ایک سارے کے سارے کافر تھے, ایک بھی مسلمان نہ تھا. جب آپ تشریف لائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ولادت بنائی تھی آپ کے دادا جان نے. دادا جان نے بنائی, کسی روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد, اور کسی روایت میں آتا ہے 7 دن کے بعد. اور پھر ہر سال ابو طالب آپ کا جشن منایا کرتے تھے. وہ کس طرح منایا کرتے تھے؟ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو ابو طالب نے سب سے پہلے جب دیکھا نا کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ یہ نوری روحانی بچہ ہوا ہے اور آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے, پھر آپ مختوم پیدا ہوئے. مختوم بولتے کہ آپ ختنہ شدہ تھے, آپ کسی کے محتاج تھے ہی نہیں. آپ پیدا ہونے میں کسی کے محتاج نہ بنے, آپ خود بخود پیدا ہوئے, کسی دائی کی آپ کو ضرورت پیش نہ آئی. اچھا, پھر جب آپ اپنی والدہ امی جان کے پیٹ میں تھے تو امی آمنہ کی جو آپ کو باقاعدہ الہام ہوتا تھا کہ ہم آپ کو ایک بچہ نوازیں گے اور یہ ہمارا نبی ہوگا اور یہ آخری نبی ہوگا اور اس کا نام رکھنا ہے محمد. کیا رکھنا ہے؟ محمد. اس محمد پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. اچھا, پھر جب محمد نام رکھا تو عبد المطلب آپ عربی تھے, ابو طالب آپ بھی عربی تھے. جیسے آمنہ بی بی نے فرمایا کہ اس کا نام رکھنا ہے محمد, تو ابو طالب فوراً سمجھ گئے کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے. کیونکہ عربی میں جو محمد کا لفظ ہے نا وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اچھا, محمد یہ بنا ہے ہم سے, ہم کا مطلب ہوتا ہے تعریف, ٹھیک ہے. پھر ہم کیا آگے ایک صیغہ اور آتا ہے, اس کا مطلب وہ آتا ہے احمد, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا, ٹھیک ہے. احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا. پھر احمد کے بعد بنا محمد. محمد کا مطلب ہے جس ہستی کی بہت تعریف کی جائے. جب اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا نا, جیسے میں نے بتایا تھا حضرت کی محفل کے اندر بھی, تو اللہ رب العالمین نے جھومتے جھومتے فرمایا کہ تو محمد ہے, یعنی اس کا مطلب ہے تو وہ نور ہے کہ تیری بہت تعریف کی جائے. یہ محمد وہاں سے چلا, ٹھیک ہے. پھر آپ کا نام کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ دنیا میں, دنیا تو صرف گول ہے نا, یہ دنیا نہیں, کائنات جس میں عرش, لوح, قلم, سب کچھ, عرش اولا, جب کچھ بھی قائم نہ ہوا تھا, کچھ بھی نہ تھا, صرف خدا تھا اور خدا کا نور تھا, یعنی وہ خدا ہی تھا. جب خدا نے چاہا کہ میری پہچان ہو, اپنے نور سے اپنے حبیب کو نور کو بنایا, تو پھر اس نور کا نام دیا محمد. تو سب سے پہلے جب ذکر کی ابتدا ہوئی نا, وہ اللہ کی ذکر کی ابتدا نہیں ہوئی, کس کی ہوئی؟ کس کی ہوئی؟ محمد کی. پھر آپ فرماتے کہ میرا ذکر وہ ہے جو ابتدا میں محمد کا ذکر ہوا اور آخر تک محمد ہی محمد ہونے والا ہے. کبھی بھی حضور کے ذکر کو زوال نہیں ہے. اچھا, میں کہیں اور نکل گیا. بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مکے والوں نے جشن کیوں نہیں منایا, تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ جشن مکے والوں نے منایا تھا, لیکن سب سے پہلے جشن منایا مدینے والوں نے. وہ ایسے منایا جب سرکار علیہ السلام, جب آپ بچپن میں ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو پالا, آپ کی پرورش کی, آپ کو رکھا, اور ابو طالب جانتے تھے کہ یہ محمد کوئی عام بچہ نہیں ہے. ایک مرتبہ مکہ شہر میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں آ رہی تھی, تو ابو طالب نے آپ کو ایک رومال دیا. آپ تقریباً اس وقت 6 سال کے تھے, غالباً 7 سال کے تھے, اس بچے کی عمر جو ہو گیا. تو ابو طالب نے رومال لیا, رومال میں آپ کو چھپایا, چھپانے کے بعد گٹھری باندھی تاکہ آپ پہ دھوپ کا سایہ نہ آئے, اور بڑی محبت سے آپ کو لے گئے مکے پہ. مکے شہر میں گھسے, شہر میں گھسنے خانہ کعبہ سے مس کیا, اور آسمان پہ دیکھا کہ اے مولا, جو کہتے ہیں نا ابو طالب نے ایمان نہیں لایا, یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, امام قسطلانی نے اس کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے آسمان پہ دیکھا اور فرمایا کہ مولا تجھے اس محمد کا واسطہ, تو اس مکے شہر میں بارش برسا دے. جیسے آپ نے واسطہ دیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, فوراً بارش برس پڑی. جیسے آپ بڑے ہوئے, جیسے آپ نے پھر اعلان نبوت فرمایا, صحابہ کرام علیہ رضوان ایمان لاتے گئے, تو آپ کو کچھ خطوط آئے یثرب سے, جس کا نام رکھا گیا بعد میں مدینہ. تو خطوط آئے کہ بھائی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں سے بھی آتے ہیں, اور آنے کے بعد یہ وہاں چلے گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں نے کرنی ہجرت. ہمارا مضمون کیا تھا کہ حضور کے آنے پہ جشن ہو. تو آپ فرماتے ہیں جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے جواباً کہا کہ ہم آنے والے ہیں,
سیدنا صدیق اکبر بھی شامل، عمر فاروق بھی شامل، عثمان غنی بھی شامل، حضرت مولانا مشرق کشا بھی شامل. اور وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان الگ تھے. جب ان کو جواب آیا کہ حضور آ رہے ہیں، کیا حضور آ رہے ہیں، تو مدینہ والوں نے باقاعدہ اپنی فوج تیار کی اور اسلحے کے ساتھ، جو اس زمانے کے اسلحے تھے، تلوار تھے، نیزہ تھے، اس زمانے کے اسلحے کے ساتھ. وہ حدیث شریف مانتا ہے کہ بعض میں لکھا ہے کہ 8 دن تک حضور کی آمد کا انتظار کیا، پہلی ملاقات. اور بعض میں آتا ہے کہ 12 دن تک حضور کی آمد کا انتظار کیا، اور بعض میں آتا ہے کہ 14 دن تک حضور کی آمد کا انتظار کیا. یعنی روزانہ مدینے والے وہ پہاڑوں کے بیچ میں کھڑو کے حضور کی آمد کا انتظار کرتے، آپس میں کہتے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. اگر جیسے حضور آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے حضور کی آمد ہوئی تو مدینہ شہر کے جو عورتیں تھیں، جو مرد تھے، وہ پہاڑوں پہ جمع ہو گئے. عورتیں اور مرد وہ پہاڑوں پہ جمع ہو گئے، بچے اور غلمان وہ مدینہ کے شہروں کی گلیوں میں جمع ہو گئے. ان کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں دف تھا اور کسی کے ہاتھ میں ڈھول تھا، اور سب نے ایک ہی آواز نکالی، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. اور سب کے منہ میں ایک ہی آواز تھی، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سب نے اپنی آمد کا چرچا کیا. بعضوں نے بکرے کاٹے، بعضوں نے نیاز کری. تو یہ آمد تو ہوئی. جب تم مکے والوں کی بات کرتے ہو تو اس وقت تو کوئی مسلمان تھا نہیں. مسلمان کی اگر بات کرنی تو مدینے میں پہلے آپ کی آمد کا جشن منایا گیا. لیکن جب جیسے ہی آپ مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں آنے کے بعد جیسے ہی آپ کا جشن منایا گیا، جشن منانے کے بعد پھر آپ مکے تشریف لے گئے. اب مکے والوں کی باری تھی. اب مکے والوں کی باری اس طرح آئی کہ مکے والے جانتے تھے کہ حضور مدینے میں ہے، اور حضور نے فرمایا صحابہ کرام اور رضوان سے کہ تم چلے جاؤ. صدیق اکبر سے ہی فرمایا، عمر فاروق سے فرمایا، میں نے یہاں پر رہنا ہے کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، تم جاؤ، میں نے یہاں وقت گزارنا ہے، یہاں لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، اس کے بعد میں نے پہنچنا ہے. تو صحابہ کرام آپ کے حکم کے مطابق چلے گئے. جیسے پھر آپ نے پیغام بھجوایا کہ اب میں مکے آ رہا ہوں. اب وہ سب وہاں کے لوگ بھی انتظار کرتے رہے حضور نہ آئے. ان کی بھی ذہن میں تصور تھا کہ حضور آ رہے ہیں، لیکن ان کا میلاد، ان کا جشن کسی اور انداز کا تھا. وہ ایسا تھا کہ جیسے آپ نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی، پھر آپ مدینے سے واپسی میں مکے گئے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اس وقت نماز کی حالت میں تھے. کس کی حالت میں تھے؟ نماز کی حالت میں تھے. اچھا، حضور اپنے کچھ ساتھی کا تشریف لے آئے مکے کے اندر، آ گئے تو لوگوں نے خیال کیا، یہ سوچا کہ حضور آ گئے ہیں. اب امام تھے صدیق اکبر. بعض جگہ آتا ہے کہ مدینے کا واقعہ، بعض جگہ آتا ہے کہ مکے کا واقعہ ہے، اگر آپ کے گھر کا ہی واقعہ ہے. جیسے ہی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ خیال کیا کہ حضور آ گئے، تو حضور نے کیا کرا، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے اور امام بنے صدیق اکبر. اب نماز کی تھی حالت، تمام صحابہ کرام نماز کی حالت کے اندر حضور کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھیں ٹیڑھی کر دیں اور پھر تالیاں بجائی سے کر کے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ حضور تمام صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنی صف کو چیرتے ہیں، اور حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کو چیرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. صدیق اکبر آپ تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، پھر آپ کو باقاعدہ تصدیق دی جاتی ہے جیسے کہ تالی بجا کر کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے. کہ صدیق اکبر نماز کی حالت میں آپ کو دیکھتے ہیں، وہاں سے پیچھے آتے ہیں، جہاں سے نماز چل رہی ہوتی ہے وہاں سے نماز آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، وہیں سے نماز اسٹارٹ کر کے وہیں نماز کا اختتام کرتے ہیں. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح تم لوگوں نے مجھے دیکھا، یہ سب کی سب نماز تھی، یہ پوری نماز تھی. آپ کی نماز اس میں ناقص نہیں ہوئی، آپ نماز کی حالت میں تھے. لیکن بس جب بھی میں آؤں آپ نے اسی طرح میرا خیال کرنا ہے اور اسی طرح ادب کو برقرار رکھنا ہے. بس ایک کام نہ کرنا، میرے آنے پر تالی نہ بجانا. آپ نے یہ بات تا قیامت تک ثابت کر دی کہ نماز کی حالت میں اگر آپ کا خیال ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے. اچھا، پھر ایک واقعہ اور تھا کہ جب قرآن کی جب آیت آ گئی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے حبیب بلائے تم کسی بھی حال میں ہو تو فوراً حضور کی آواز پر لبیک کہو. ایک صحابی تھے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، تو حضور نے ان کو آواز لگائی تو انہوں نے فوراً اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیرا جی حضور یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا حبیب بلا. حالانکہ بلا کون رہا تھا؟ اللہ کے حبیب بلا رہے تھے. لیکن حضور نے فرمایا تمہیں یہ بات کا علم نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا حبیب بلایا تم کسی بھی حالت میں ہو آپ نے فوراً لبیک کہہ رہی ہے. اب اسی دوران 1-2 روز کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس صحابی سے خبر تو یہ دکھاؤ نماز ہوتی کیا ہے.
اب ابو ذر غفاری نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز لگا دی، وہ تھے رکوع کی حالت میں، رکوع سے اٹھے، ایسے اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا مجھے پانی پینا ہے، ابو ذر غفاری مجھے پانی پینا ہے۔ آپ نے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد آپ نے فرمایا جس حال میں تھا اسی حال میں دوبارہ چلے جا۔ وہ اسی رکوع میں دوبارہ گئے، نماز کمپلیٹ کی، واپسی آئے، فرمایا کہ ابو ذر غفاری نماز کیسی تھی؟ فرمایا حضور یہی تو نماز تھی۔ اس سال میں دوبارہ ملا۔ دیکھو یہ ہوتی ہے نماز، جب اللہ اس کا حبیب بلائے تو آپ نے فوراً لبیک کہنی ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد کے حوالے سے کہ میلاد نہیں، تو ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں یار؟ ہم میلاد میں صرف حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کے اختیارات، حضور کے معجزات، حضور کی شان، حضور کے مراتب، یہی تو ہوتے ہیں بیان۔ میلاد کو ہوتا اور ہے کیا؟ پھر ایک بات اور کہ میلاد منانا یہ حضور کی خود کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ وہ ایسے ہے کہ دو جگہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرما لیا، اعلان نبوت فرمانے کے فوراً بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر 40 یا 60 بکرے کٹوائے آپ نے، اور بکرے کٹوانے کے بعد فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا کھانا ہے۔ جب بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے پیدائش کا نہیں کیا تھا، حضور نے کیا تھا عقیقے کا، تو ان کو علماء کرام نے جواب دیا کہ بھائی عقیقہ تھوڑی وفات کا ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہی ولادت کا ہے، جو پیدا ہوگا اس کا عقیقہ ہوگا نا۔ تو فرمایا کہ یہ کھانا ہے نا، حضور نے کھلا کر اس بات ثابت کر دی کہ میلاد منانا میری سنت ہے۔ پھر حضور ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہر پیر کا روزہ کس لیے؟ بولا کیونکہ پیر میری ولادت کی خوشی کا موقع ہے، میں نے اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ دوستو آخری دو واقعات حضور کے اختیارات کے، جب آپ نبی کریم، میں نے آیت مبارک پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب یہ آیت جب نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور نے یہ آیت اپنی زبان اقدس تمام صحابہ کرام کو سنائی۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کے، جیسے نہیں ہمارے حضرت صاحب کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہم پورے جھرمٹ بیٹھتے ہیں اور سنتے بھی، سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت یہ ایسے کیسا ہوا، اس طرح کیسے ہوا، یہ ہوا تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ تو صحابہ کرام کے اندر یہ جستجو تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں صحابی اٹھے، ان کا نام تھا ابو ہریرہ۔ آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے جہان کی رحمت؟ فرمایا ہاں سارے جہان کی رحمت۔ فرمایا کہ جہان ہے کتنے؟ تو حضور نے فرمایا جہان اتنے ہیں ابو ہریرہ، جب میں معراج پہ گیا نا تو چوتھے یا پانچویں آسمان پہ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل جو اتنی لمبی اونٹوں کی لائن جا رہی ہے، اس اونٹوں کی کوہان پہ صندوق لگا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ اب حضور اگر جبریل سے نہ پوچھتے تو کیسے ہم تک یہ بات پوچھتی؟ حضور تو سب کچھ جانتے ہیں کہ صندوق میں ہے کیا، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جبریل امین نے فرمایا کہ حضور میری عمر تو اتنے ہزاروں سال پہلے کی ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر میں اب تک دیکھتے آ رہا ہوں، یہ لائن ابھی تک رکی نہیں ہے، جب سے یہ لائن چل رہی ہے۔ اس کو یہ واقعے کو ہمارے دادا پیر مرشد عرفان میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل ایک کام کرو، ایک اونٹ کو روکو، اونٹ کو روکا، فرمایا صندوق کھولو، صندوق کھولا، اس میں گولا بولتے دنیا کو، آپ اس میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرماتے کہ اے میرے صحابہ میں اس گولے میں گیا، وہاں پر تمہارا طرح کے لوگ موجود تھے، تمہاری طرح کی مخلوق موجود تھی، وہاں میں نے ان کی امامت کری، ان سے پیار کیا، ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا۔ فرمایا اتنی کائنات اتنی بڑی ہے، فرمایا تمام کی رحمت۔ تو اتنے میں جبریل امین آ گئے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرما دے کہ جس جہاں کا آپ کا رب العالمین ہے، میں اس جہاں کے لیے رحمت للعالمین۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود نہیں، کہاں موجود نہیں، جس جہاں میں وہ رب ہے اس جہاں میں ہمارے آقا رحمت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت نے، میں نے نہیں، الفاظ دیکھو ورحمتی، میری رحمت نے وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب پہ جو رحمت ہے نا، وہ ہمارے سروں پر، ہم پر، عرش پر، فرش پر، جنت پر، لوہوں پر، قلم پر، کرسی پر، سب پر سایہ فگن ہے، سب پہ سایہ فگن ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آیت آگے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو حضور نے یہ دوبارہ یاد پڑھی کہ بھائی یہ آیت آئی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ صحابہ نے پوچھا اس سے مطلب کیا؟ فرمایا حضور اللہ پاک نے نجم کی قسم اٹھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ایک قسم ہے مجھے نجم کی۔
تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجم کا مطلب کیا؟ فرمایا نجم کا مطلب ہے کہ نور. نجم کا مطلب کیا ہے؟ نور. ایک مطلب ہے پودا، ایک مطلب ہے چشمہ پھوٹنے والا، اور ایک مطلب ہے اصل. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب مجھے آپ کی ذات کی اصل کی قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کی شاخ کی اصل کی قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے اس پودے کی قسم، مجھے اس نور کی قسم جب میں نے آپ کے نور کے بیچ سے پوری کائنات کو آباد کیا. یعنی دوستو یہ پوری کائنات جو آباد ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا نور جو آپ فرماتے ہیں نا حضرت صاحب، کہ اللہ کے نور کو کسی کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کسی کو طاقت نہیں. لیکن اللہ پاک جس کو چاہے نا اپنا دیدار کرواتا ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس کو اللہ پاک اپنا ذاتی نور دکھاتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں دکھاتا، اس کے دل میں چمک نور مصطفیٰ کی ہوتی ہے. سلطان باہو فرماتے کہ میں نے اللہ پاک کو روزانہ ایک لمحے میں 70,000 مرتبہ دیکھتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ ایک لمحے میں. اور میں پھر آنکھ جھپکتا نہیں، کہتا ہوں حل من مزید، اللہ اور دکھا. تو سلطان باہو کے غلام بھی تو موجود ہے نا، تو فرماتے کہ میں نے اللہ کو دیکھا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو یہ سب نور مصطفیٰ کی چمک ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ نے قسم اٹھائی میرے نور کی کہ اے محبوب آپ کے نور کے بیچ کی قسم کہ پوری کائنات میں نے آپ کے نور سے آباد فرمائی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے محبوب کا نور جو ہے نا، نور یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد. اور پھر اسی بنیاد سے نکلی انبیاء کرام علیہ السلام کی روح ہے، اسی بنیاد سے نکلی اولیاء کرام کی روح ہے، اسی بنیاد سے نکلی مومنین کی روح ہے، اسی بنیاد سے جنت بنی، اسی بنیاد سے کائنات بنی، اسی بنیاد سے تمام جہاں بنا. یہ اللہ کے محبوب، یہ اصل، یہ مرکز ہے. جو کہتے ہیں نا امی، لوگوں نے امی کو الگ غلط مطلب دے لیا. ہم نہیں پڑھتے ام الکتاب. اگر امی کا مطلب ہوتا ان پڑھ تو قرآن کو تو ام الکتاب کا لقب دیا گیا. تو کیا مطلب خدا نہ خواستہ کتاب کو ان پڑھ کہا گیا؟ نہیں، قرآن شریف کو ام الکتاب کا لقب یوں دیا کہ تمام کتابوں کی اصل قرآن ہے. بات سمجھ گئے؟ ام الکتاب کا مطلب ہے تمام کتابوں کی ماں یہ ہے، تمام کتابوں کا جو مقاصد اصل یہ ہے. اسی لیے آپ کو امی کہا گیا کہ آپ تمام مخلوقات، جتنی مخلوقات ہے، جتنی مخلوقات، چاہے وہ نباتات ہے، جماعتات ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جانور ہے، آپ سب کی اصل آپ ہے، سب کی اصل آپ ہے. بھائی ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ جب حضور نے نیا اسلام جب پھیلانا شروع کیا، تمام صحابہ کرام آتے گئے تو ایک شخص نے بات سنی ہوئی تھی، وہ صحابی ابھی ہوئے نہیں تھے. اس نے یہ بات سنی تھی ہندوستان کے اندر کہ بولا یار کوئی عرب کے اندر محمد نام کا مرد چمکا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور یہ کہ اگر کسی نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا تو وہ خود بلاتا ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ وہ پہلے عرب میں ہو کے آ چکا ہوتا ہے، وہ بہت پہلے پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہو جاتی دور. اچھا ہوتا ہی ہے کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوتے نا، تو ہوتا یہ کہ کسی گلی کے فاصلہ طے کرنے میں نا پانی پڑا ہوتا ہے، تو حضور اس فاصلے کو طے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ایسے پاؤں پھیلا کے. تو ایک شخص آتا ہے، وہ حضور کو ایسے اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس پار لگاتا ہے. تو حضور مڑ کے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ پاک لمبی عمر عطا فرما. اب حضور ہوتے ہیں بچے، وہ ہوتے ہیں نوجوان سے بھی اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ 45 سال یا 50 سال. اب حضور اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تجھے لمبی عمر عطا فرمائے. یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ ہونے کے بعد وہی شخص، اسے پتہ نہیں تھا یہ بچہ کون ہے جس کو میں نے پال لگایا، یہ وقت کو پال لگانے والا ہے. اب وہ کئی زمانے کے بعد یعنی کئی سالوں کے بعد وہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا وہ ہندو ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ پڑھتا ہے تو اس کا پھر باقاعدہ اس کی حاضری کے اسباب بنتے ہیں. جب وہ شہر مکہ پہنچتا ہے تو قطار لگی ہوئی ہوتی ہے مسلمان ہونے کی. اب اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کون ہے کون نہیں ہے، بس اتنا پتا کہ محمد عربی ہے، میں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے مجھے بلا دیا یہاں پر. اب ہوتا ہے جب طرح وہ آتے رہے ان کی جب باری آتی ہے نا تو حضور فرماتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے رتن لال سائی. کیا ہوتا ہے؟ چونکنے کی بات نہیں ہے، یہ صحابی ہے، یہ ہندوستان میں ہوتے ہیں، رتن لال سائی. حضور اس کی بات دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تو نے مجھے پال لگایا تھا اور تجھے میں نے کہا تھا کہ تجھے اللہ تیری عمر میں برکت دے.
تو اس کی آنکھوں سے آنسو پڑتے ہیں کہ کہاں وہ حضور اس وقت بچپن میں ہی دیکھ لیتے کہ یہ میرا غلام بننے والا ہے. یار اب نگاہ مصطفیٰ تو دیکھو, نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھو. ابھی وہ مسلمان بھی نہ ہوا تھا اور حضور نے بھی اعلان نبوت نہ فرمایا تھا. حضور نے اس کو اسی وقت دعا دے کر اس کی گلے میں پٹا ڈال دیا تھا کہ اللہ پاک تیری عمر کو لمبا کرے, اور لمبا کرنے پر تو میرے پاس آئے گا, اور میرے آنے کے بعد جب اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکلے کہ وہ بچے آپ تھے, وہ اسی وقت قدموں میں گر گیا اور فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ہوتا ہے جس طرح یہ معاملہ ہوتے گئے, میں نے آپ کو الفاظ کہا کہ تمام مخلوقات کی اصل حضور ہے. ایک صحابی کے 2 اونٹ تھے, وہ پاگل ہو گئے. اب کسی نے بتایا کہ بولا بھائی اتنے پاگل ہو گئے, وہ اونٹ جس کو دیکھو دھاڑ رہا ہے, پھاڑ رہا ہے, گھر میں اس نے بالکل بدتمیزی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے. اب کسی نے کہا تو ایک کام کر حضور کے پاس جاؤ. وہاں کے محلے کے لوگ بھی آئے, اونٹ کو نکھیل بھی دی اونٹ کو, لیکن اونٹ کسی کے قابو میں نہ آئے. اب حضور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف لے گئے. اب آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام نے فرمایا چلو اٹھو اونٹ کو دیکھ کے آتے ہیں. آپ جانتے تھے کہ وہ اونٹ کیا ہے. دوستو حدیث شریف میں آتا ہے, تم لوگوں نے بات سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی, کہ اونٹ اتنا پاگل اونٹ, اس نے دیکھا نا کہ حضور آ گئے ہیں, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, آدھے سجدے میں چلے گیا. آدھے سجدے میں گیا وہ اونٹ سجدے میں گھسا. صحابہ کرام بڑے پریشان کہ اتنا پاگل اونٹ, یہ صحابی آ کے رو رہا تھا اور یہ اونٹ سجدے میں گر گیا. اس نے پیار کیا, اسے نکھیل ڈالی, اس کی کان میں ایک بات بولی کہ بندہ بن جائے, اور تنگ نہ کرنا اس کو, وہ بندہ بھی بن گیا. اچھا ایک بات یہ ہو گیا. پھر یہ دیکھا کہ ایک شخص تھے, وہ مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ حضور میں ایک شرط پہ ایمان لاؤں گا. بولا کیا؟ بولا نباتات. یہ اگر آپ کی بات سن کے دیکھا تو معلوم ہے, نباتات بولتے جو بالکل جاندار ہو لیکن بے جان ہو, اس کی منہ میں سے وہ جاندار ہو لیکن بے زبان ہو. فرمایا تو چاہتا کیا؟ فرمایا یہ درخت ہے نا, اس کو آپ بولو, اور اگر یہ وہاں سے اکھڑ کر آپ کے پاس آ جائے اور پھر وہاں پہ چلے جائے تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں. فرمایا بس اتنی سی بات. آپ نے درخت کو صرف دیکھا, یہ تو واقعہ سنا ہے نا آپ نے, درخت کو دیکھا. بات یہ نہیں ہو رہی, درخت کو دیکھنے کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی کہ حضور علم بانٹنے والے بھی ہیں. بھائی درخت کو کیا پتا مجھے کون ملا رہا ہے؟ نقطے کی بات تو یہ ہے نا, درخت کو آپ نے پہلے علم دیا کہ مجھے کون ملا رہا ہے. درخت نے پہچانا کہ مجھے صرف حضور ہی ملا رہے ہیں. درخت چل کر آیا, درخت سجدے میں جھکا اور پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا دوبارہ وہاں چلے جا. یعنی آپ نے درخت کو پہلے علم بخشا, اس کو زبان دی, بولنے کی طاقت دی, پھر جانے کی بھی طاقت دی, تو چلے گیا. پھر یہ واقعہ بھی ہو گیا. اچھا پھر آگے اور واقعہ ہوا. یہ سارے واقعے جمع ہو رہے تھے. آگے واقعہ یہ ہوا کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جب کسی ریگستان میں جا رہے تھے تو ایک ہرنی رو رہی تھی. ہرنی رو رہی تھی. حضور نے دیکھا کہ ہرنی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ مجھے قید کر کے لے کے جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا تو چاہتی کیا؟ بولا میری بچی ہے وہ بھوکی ہے اور یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. تو چاہتی کیا ہے؟ بولا میں چاہتی یہ ہوں کہ اپنی بچی کو دودھ پلاؤں گی. اب صحابہ کرام تمام معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اس سے پیشن گوئی فرما رہے ہیں. سب کی بولیاں جانتے ہیں, سب کی بولیاں. اب ہرنی بولتی میں دودھ پلاؤں گی اور واپسی آؤں گی. تو حضور نے فرمایا تو واپسی آئے گی؟ بولا واپسی آؤں گی, آپ میری ضامن بن جائے. تو حضور اس سے بات کرنے کے بعد جو کیئر کرتے ہیں نا اس سے پاس جاتے ہیں. ہمارے ہرنی کو چھوڑ دے. بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شکار کیا, بڑی مشکل سے شکار کیا. بولا واپسی آئے گی. بولے جانور جائے گی واپسی, کامن سینس کی بات ایسے کیسے؟ بولا میں اس کا ضامن ہوں. پھر وہ خاموش ہو گیا, وہ صادق خاموش ہو گیا. بولا میں ضامن ہوں کہ واپسی جائے گی, واپسی آئے گی, بچوں کو دودھ پلائے گی, پھر واپسی آئے گی. اب صحابہ کرام اس بات کو دیکھنے کا بڑے جو نا وہ تھے کہ جستجو کی واپسی آتی ہی نہیں آتی. لیکن دوستوں آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے وہ ہرنی جاتی ہے, بچوں کو دودھ پلاتی ہے, پھر واپسی آتی. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے آقا جس کے ہم غلام ہیں, ان کا مقام اتنا بڑا مقام. پھر تمام صحابہ کرام عرض کرتے کہ یار جیسے کوئی جب ہرنی آتی ہے نا تو آپ کے قدموں میں گر کے سجدے میں آتی ہے. آپ تمام صحابہ نے دیکھا کہ ہرنی آپ کو سجدہ کرے, سورج آپ کو سجدہ کر رہا ہے. جب واپسی آیا نا, جب وہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کے لیے واپسی آیا تھا, وہ غروب ہو چکا تھا, وہاں سے اٹھ کے واپسی آیا. تمام صحابہ نے فرمایا حضور
جانور جب آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم سجدہ کیوں نہ کریں؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بس اتنا تمہارے لیے جائز ہے جب بھی تمہارا سجدہ کرنے کو دل چاہیے الفاظ ہے تو تم میری قدم بوسی کر لیا کرنا. کیا؟ قدم بوسی. تو قدم بوسی یہ حضور، یہ صحابہ کی سنت ہے. جو حضرت صاحب کی قدم بوسی کرتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں شرک بدعت. لوگوں کو شرک کی تعریف ہی نہیں پتا. شرک کی تعریف بالکل آسان ہے بھائی، کہ کسی کو الہ کے برابر سمجھنا. الہ بولتے ہیں معبود، جس کو جائے نا پوجا. ہم کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. کوئی الہ ہو سکتا نہیں ہے، الہ صرف ایک ہی ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں پیدا کرنے والا ایک، موت دینے والا ایک، روزی بانٹنے والا ایک، سب کی قدرت، سب کی جان قدرت میں رکھنے والا وہ ایک ہی ہے. تو شرک کا تو سوال اٹھتا نہیں ہے. قدم بوسی کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے. اور دوستو آخر میں ایک واقعہ اور اس میلاد کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے. اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. ہم جب اپنا 2-3 ہفتے کی پہلے کی بات ہے کہ منیر صاحب کے گھر کے پاس ناشتہ کرنے گئے تھے، تو حضرت صاحب نے ایک عمل کیا تھا. میری گاڑی پارک کر رہا تھا، گاڑی میں ریورس کر رہا تھا، اور حضرت صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک دروازے کا فرق تھا. تو ایک بائک والا آیا، ڈاکٹر شاہد میرے پاس وہاں کھڑے ہوئے تھے. میں نے عمل دیکھا، میں نے کہا دیکھو یار، حضرت صاحب کی نہ اس سے جان نہ پہچان، لیکن دیکھو ہمارے لیے تو وہ ہے ہی نہیں. حضرت صاحب مشفق و مہربان. اصل ہوتا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کو بھی مشفق و مہربان بننا. میں نے دیکھا حضرت صاحب نے ڈاکٹر شاہد کو ڈانٹا کہ پیچھے جو آ رہا میں نے اس کو راستہ دے. اب پتہ نہیں کسی نے بات نوٹ کی ہے، میں نے نوٹ کی کہ حضرت صاحب نے فوراً کہا ڈاکٹر شاہد کو کہ پیچھے ہٹ، پہلے اس کو راستہ دے. پھر میں نے گاڑی ریورس کی، مجھے بڑا فرمایا کہ تو رک جا. پہلے آگے والے اس کی ایک بائک تھی، اس پہ لیڈی سوار تھی، بڑا تو رک جا، پہلے اس کو جانے دے. میں نے بولا یار یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ چیز تو اولیاء کرام میں انبیاء کرام، پھر انبیاء کرام میں سے آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھتی ہے. آپ ایک واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت مشہور ہوئے نا، اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کا نام